والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسب يا نبي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من نواصل الامور الله جل جلاله وأما نواله وأعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحیت الاسلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی شان۔ کیوں کہ یہ مہینہ سفر و ظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اولیاء کرام کے اعراض ہیں، جن میں دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کے اعراض اس مہینے میں ہیں۔ تو اس نسبت سے چاہا کہ پہلے اولیاء کی شان بتائی جائے کہ رب تعالیٰ نے اولیاء کی شان کتنی بنائی ہے۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب عز و جل نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ کے جو ولی ہے نہ تو وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ آگے رب عز و جل نے خود ارشاد فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ جو رب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور رب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ولی کی رب عز و جل نے دو صفات بیان کر دی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ پر، حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، ایمان کے ساتھ اس کو متصف کر دیا، ایمان کے ساتھ اس کو خاص کر دیا کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جو نمبر ایک فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے۔ نمبر دو ارشاد فرمایا کہ ولی کی دوسری صفت یہ ہے وہ متقی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ متقی ہونا چاہیے۔ اور متقی ہونے سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کا کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرے، جن کاموں سے رب نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے
قرآن پاک میں یہ اولیاء کی شان بیان کر دی کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، رب کو ہوں گے کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جو رب سے ڈرتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ بتائیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ بتائیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اب سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس بندے کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے بہترین ہمنشین کون ہے؟ یعنی وہ بندے جن کے پاس ہم جا کے بیٹھا کریں، وہ بندے کون ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے سب سے بہترین ہمنشین وہ ہیں کہ جن کا دیدار تمہیں رب کی یاد دلا دے، جن کا دیدار تمہیں رب کی یاد دلا دے، اور جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جب گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، جب تم ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، مگر رب عز و جل کے قرب میں اتنے خاص مقام پر وہ بیٹھے ہوں گے کہ اس دن نبی بھی اور شہید بھی اس پر رشک کر رہے ہوں گے، نبی اور شہید بھی اس پر کیا کر رہے ہوں گے؟ رشک کر رہے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا، دل میں دلچسپی پیدا ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بھی بتائیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا نا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوش ہوئے، چہرہ مبارک سے کھل اٹھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ لوگ مختلف قبائل کے ہوں گے، آپس میں ان کی کوئی خونی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ صاف دل کے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان میرے بندوں کے لیے نور کے ممبر لگا دو، نور کے صوفے لگا دو۔ اب ان کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے گئے، رب تعالیٰ ان کو ممبر پر بٹھا دے گا۔ صحابہ کرام کی دلچسپی بڑھ گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب بتا دیجیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، وہ لوگ کوئی اور نہ ہوں گے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ جس دن ہر بندہ رب کے ہوش سے تھر کانپ رہا ہوگا، یہ اللہ کے وہ ولی ہوں گے۔ اس دن بھی نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے، نہ تو کوئی ان کو خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، ان اولیاء اللہ سے جو بندہ عقیدت رکھتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو عطا کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ اللہ والے جو بندہ اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اب دیکھیے غور سے سنیے گا کہ اس کو صلہ کیا ملتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ اپنے تعلق والے کا جو اس سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ ہاتھ پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں گے۔ فرمایا کہ پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس زنجیر کا آخری بندہ جو ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی اللہ والے جو ہیں وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام حسن بصری نے اس حدیث پاک کو مسلم روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نبی پاک علیہ السلام 3 دن نماز پڑھتے آتے رہے۔ معمول یہ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا کر صحابہ کرام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے۔ اب 3 دن ہو گئے، حضور علیہ السلام آتے، نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی مجلس جو ہے وہ نہ مل سکی۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، سرکار کی مجلس کے لیے، سرکار کی صحبت کے لیے آپ تڑپ گئے۔ 3 دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اپنی صحبت نہ دی۔ حضور آتے، نماز پڑھا کر چلے جاتے۔ اب صحابہ کرام جب 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے گھر میں آ کر بیٹھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ 3 دن ہو گئے، آپ نے ہمیں اپنی صحبت نہ دی، ہمارے پاس آ کے بیٹھا نہ کرتے تھے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ محبوب، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری امت کے 70 لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ 70 لوگ ایسے ہیں جن کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رو کر عرض کرتا رہا، مولا اور بڑھا، مجھے اور عطا کر، مولا مجھے اور عطا کر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے پھر تم پر کرم کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، یا محبوب، میں تیری امت کے ہر ولی کو یہ شان عطا کرتا ہوں، تیری امت کا ہر ولی جو ہے وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ تیری امت کے میں ہر ولی کو یہ حدیث پاک میں پیش ہے، متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری امت کے ہر ولی کو یہ شان عطا کر دوں گا کہ تیری امت کا جو ولی ہوگا وہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب سنیں اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ادھر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ رب عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، جس بندے نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، کہ رب فرما رہا ہے کہ میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس بندے سے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ میرا کوئی سب سے زیادہ جو ہے وہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بندہ فرائض پڑھتا رہتا ہے تو اس کو میرا کوئی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر میں اس بندے کو اتنا قرب ادا کر دیتا ہوں، اس بندے کو اتنا قریب کر لیتا ہوں، فرمایا کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔
میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی کی شان بتا رہے ہیں کہ میں اس بندے کی رب فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں کچھ عیسائی جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے نبی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، کیا آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ آپ غور سے سنیے گا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نبی نانا جان مدینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو برا ہے، میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اب وہ عیسائی جو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ایک پرانی قبر سامنے چلے گئے۔ جب اس قبرستان میں پہنچے تو ایک پرانی قبر ہے، اس قبر کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ جو اس قبر میں مردہ ہے اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غور سے سنیے گا، فرمایا کہ میں اس کی زبان پر جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اب حضور غوث پاک قربان جاؤ کی شان پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان عیسائیوں سے سوال کیا کہ تمہاری نبی جب زندہ، حالانکہ غوث پاک کو پتا ہے یہ تعلیم دینا مقصود تھا، پوچھا کہ تمہارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے بھی یہی الفاظ دہرائے تو ان الفاظ سے میرے محبوب کی شان جو ہے وہ بلند نہیں ہوگی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قم بإذن، میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ جب حضور غوث پاک کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وہ مردہ قبر سے اٹھ کر باہر نکل آیا، وہ مردہ قبر سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، ہمارا اگر میرا یہ عالم ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا، حضور نبی پاک علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا۔ تو حدیث قدسی فرمایا میں اس کی زبان پر جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ بولتا ہے، یعنی حضور غوث پاک نے فرمایا قم بإذن، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ اب حضور غوث پاک کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، وہ مردہ قبر سے اٹھ کر وہ مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ اب حدیث قدسی کیا مفہوم کا فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انڈیا کے ایک بزرگ ہیں حضرت قطب الابدال، حضرت قطب الابدال نام ہے ان کا، انڈیا میں ان کا مزار موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن نماز فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی، کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر لگی، اب اندھیرا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ الفاظ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے چلے گئے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بندے مسجد سے باہر نکلے۔ اب جس جگہ وہاں پر ان اللہ کے ولی کو ٹھوکر لگی تھی، لوگ آئے وہاں پر دیکھا کہ ایک چیز پڑی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، لکڑی
آگے سارے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. اب یہ انگریزوں کا دور تھا. اب انگریز آگے اس چیز کو کاٹ کر لیبارٹری میں لے گئے. لیبارٹری میں جب لے کر گئے تو لے جا کر اس کا پہلے ٹیسٹ کیا. جب ٹیسٹ کرنے کا رپورٹ آئی, انگریزی کی رپورٹ بتا رہا ہوں, جب انہوں نے رپورٹ بھیجی اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا لکڑی ہے, پتھر ہے, لوہا ہے. آگے پتہ نہیں لکھا تھا, پتہ نہیں کیا ہے. لکڑی بھی ہے, لوہا بھی ہے, پتھر بھی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. او اللہ کے نبی کے غلاموں, غور سے سنیے گا. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے, رسول کچھ نہیں دے سکتے. اور اللہ کے نبی کے ایک ولی کی شان یہ ہے جو چیز اس کے قدموں کے ساتھ واضح ہو جائے لوگ اس کو نہیں پہچان سکتے. تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تو برابر بنا ہے. حضور علیہ السلام کی شان تو برابر بنا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, آپ رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب درس کیا کرتے تھے تو اتنا مجمع ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ حضور غوث پاک کے نبی میں موجود ہوا کرتے تھے. اور یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ جب آپ درس کیا کرتے تھے جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی اس طرح آخر بندے کو بھی آواز آیا کرتی تھی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں. آپ کے ایک مرید ہے علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں. علی بن حیدی درس سن رہے ہیں. درس سنتے سنتے علی بن حیدی کی آنکھ لگ گئی. یوں ہی آنکھ لگی, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس کو ترک کر دیا. منبر سے نیچے اتر آئے. آ کر علی بن حیدی کے سامنے ہاتھ پکڑ کر سر نیچے جھکا کر کھڑے ہو گئے. علی بن حیدی ان کے ساتھ جو بندے بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو ٹھوکر ماری کہ تو سو گیا ہے, اٹھ کر دیکھ کہ ہمارے پیر اور مرشد تیرے سامنے کھڑے ہیں. جب علی بن حیدی نے آنکھ کھولی دیکھا کہ حضور غوث پاک ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے. حضور آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے سننے کا فرمایا, علی بن حیدی خدا کی قسم میں تیرے سامنے نہیں کھڑا, تیری ہاں میں تو مدینے والے مصطفیٰ آئے تھے میں ان کے سامنے کھڑا تھا. تیری ہاں میں تو مدینے والے مصطفیٰ آئے تھے میں ان کے سامنے کھڑا تھا. علی بن حیدی سچ سچ بتانا تو نے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. اللہ کے بندو غور سے سنیے گا. جو حضور غوث پاک کی کیفیت بناتے ہیں, حضور غوث پاک سے عقیدت رکھتے ہیں, علی بن حیدی سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتانا تجھے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. علی بن حیدی اٹھے. 70,000 کا مجمع ہے. مجمع کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں جب سویا خواب میں مجھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا علی بن حیدی مان کرنا تم قادر کا دعویٰ چھوڑنا. علی بن حیدی مان کرنا لیکن عبد القادر کا دعویٰ چھوڑنا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں پہ ہے سہارا غوث اعظم کا. اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ درس ہو گیا ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو ان اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی اور عقیدت رکھنے کی اور ان کے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.